اللہ تعالی حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی آل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہ ما کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ترمذی و مسلم وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرتم مرحل من شعر أسود فجاء حسن بن علي فأدخله ثم جاء حسين بن علي فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قال لما نزلت هذه الآية فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا وفاطمة وعليا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهلي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کل سبب و نسب جنکت یوم القیامت الا ما کانا من سببی و نسبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن عبد الرحمن ابی لیلا عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون حب علی من نفسه وعلی حب علی من علی وعطرتی حب علی من عطرته وذاتی حب علی من ذاتے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل آل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا ہلک او غرق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام وصلى وصام وهو مبغض لآل بیت رسول اللہ فقد دخل النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں جو مالک ہے دو جہاں کا ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں رب ہے مشرقوں کا بھی مغربوں کا بھی زندگی بھی اسی کے قبضے میں موت بھی اسی کے قبضے میں جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ذلت سے بچا بھی لیتا ہے کمزور کو قوت دینا اس کو آتی ہے مردے سے زندہ کو وہی نکالتا ہے زندے سے مردہ کو وہی نکالتا ہے رات کے اندھیرے سے کھینچ کے سورج کو صبح باہر لے آتا ہے وہی اول ہے اس کے بعد کوئی نہیں وہی آخر ہے اس سے پہلے کوئی نہیں وہی ظاہر ہے کہ اس کے سوا باطن میں کچھ نہیں وہی باطن ہے کہ اس کے سوا ظاہر کچھ نہیں وہ اتنا دور ہے کہ اس تک پہنچا نہیں جا سکتا اتنا نیڑے ہے کہ نظر نہیں آ سکتا کبھی کہتا ہے رحمان والا عرش استوى رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے کبھی فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیری اشارت بھی ایڈی نیڑے نہیں بندے آج انہا میں تیرے نیڑے آ صاحب وہی ہے بے نیاز ہے بے نیاز ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے فعال لما یرید کی شان ہے بے پرواہ ہے پرواہ نہ کرنے پہ آئے تو نہ کرے کرنے پہ آئے تو بت کے آگے جھکے ہوئے کو کہہ دے لبیک یا عبدی کہہ کیا ہے رد کرنے پہ آئے تو 6 کروڑ سال کے شیطان کے سجدے رد کر دے
قبول کرنے پر آئے تو لاکھوں گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے کے ایک آنسو پہ اسے بخشش عطا فرما دے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، بڑا بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، پر درود اس پر بھی تو ہو بے پرواہ ہو کر جس کی پرواہ کرتا ہے، سمد ہونے کے باوجود بھی جس کو یہ کہتا ہے تیرے اونٹھاں دی قسم، تیری اکھاں دی قسم، تیرے سینے دی قسم، تیرے قدموں دی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے یاروں کی قسم، تیری غاروں کی قسم، تیری باب کی قسم، تیری ذات کی قسم، تیرے آپ کی قسم، تیری چال کی قسم اور گفتار کی قسم اور کردار کی قسم، تیری پوری نسل کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم۔ بے نیاز ہونے کے بعد وہ فرماتا ہے انکا بے آج ہونے نا 1,24,000 پیغمبر تخلیق کیتے سوڑیا کہ جن تک کے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے اس یوسف کی بھی تصویر تیرے رب کی نگاہ میں کھب نہ سکی، اگر کھبی ہے تو آمنہ کے بیٹے محمد تیری کھبی ہے۔ مرد والا نعرہ چاہیے، نعرہ تکبیر، تھوڑا سا اور مرد بنے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مجھے بولو نا، پتہ تو لگے سنی بول رہا ہے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بے نیاز ہو کر جس کی پرواہ کرتا ہے اس پر درود کیوں نہ ہو، جو انگلی اٹھائے تو چاند پھٹ جاتا ہے، ارادہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے، ہاتھ کو جھٹک دے تو پانی کی نہریں رواں ہو جاتی ہیں، جلی ہوئی گٹلیاں زمین میں دابے تو انتہا تک پہنچتا ہے، تو ابتدا والی بڑھ کر جوان ہو کر پھل دینا شروع کر دیتی ہے، کالے رنگ کے حبشی پر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ حسن و جمال کا پیکر بن جاتا ہے، زیادہ موج میں آ جائیں تو جابر کے مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے کر دیتے ہیں۔ ان پر درود و سلام ہو، نبی رسول پیغمبر سارے جن کے بردے ہیں، ان پر درود و سلام ہو کہ جنت کی چوکھٹ پر جن کا نام ہے، عرش کے پائے پر جن کا نام ہے، حوروں کے ماتھوں پر جن کا نام ہے، غلمان کے سینوں پر جن کا نام ہے، ملائکہ کے ماتھوں پر جن کا نام ہے، ان پر درود و سلام ہو کہ ہوا چلتی ہے تو ذکر ان کا کرتی ہے، بارش برستی ہے تو ذکر ان کا کرتی ہے، ذرے ذرے میں انہی کا نور جلوہ گر ہے، سمندر میں مچھلیاں ان پہ درود بھیجتی ہیں، خلا میں پرندے ان پر درود بھیجتے ہیں، جنت کے دروغے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، جہنم کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، رہنے دو بات کو ختم کریں، ساری کائنات کا رب ہی ان پر سلام بھیجتا ہے۔ پھر درود و سلام ہو اس اہل بیت پر جس کی مثال کشتی نوح کی ہے، اس اہل بیت پر جس میں ذرہ ذرے جس کے وجود کے خون کے قطرے قطرے میں نور مصطفیٰ ہے، بقول امام اہل سنت تو ہے میں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اس اہل بیت پر درود و سلام ہو جس کے لیے رسول نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء وآل بیتی امان لأہل الارض، آسمان اس لیے بچا ہوا ہے کہ اس کے صدر میں کواکب میخوں کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں، اور زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ میرے پتر اس میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل نے اسے نقل فرمایا ہے، عبداللہ بن عباس کے حوالے سے، ابو ذر غفاری کے حوالے سے، عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے، حسن کے درجے کو حدیث پہنچی ہوئی ہے، کوئی تدایع موجود نہیں ہے، ودع بھی یہاں پر صداویوں میں موجود نہیں ہے، تدلیس و تدلس بھی نہیں پایا جاتا، بہترین درجے کی حدیث ہے کہ آسمان اس لیے بچا ہوا ہے کہ تارے ہیں اس میں، زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ میرے پیارے جگر کے ٹکڑے ہیں اس میں۔ اس اہل بیت پر درود و سلام ہو جس کی مثال کشتی نوح کی دی گئی، من رکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا ہلکا او غرقا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، قدم رکھنا تمہارا کام ہے، پار لگانا حسن و حسین کا کام ہے، دامن تھامنا تمہارا کام ہے، بخشش کروانی حسین کا کام ہے،
دل کھولنا تمہارا کام ہے، ان کی محبت سے آباد کرنا سینے کو تمہارا کام ہے، باں تو پھد کے پل سراتوں پار لنگانا حسن حسین کے نانے کا کام ہے۔ اس اہل بیت پر درود و سلام ہو کہ جن کے بچوں 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 کے بچے کے دروازے پر اگر کوئی چور آ جائے تو کتب بنا کر بھیجا کرتے ہیں۔ ان پر رحمتوں کا نزول ہو جن کی محبت میں صدیق بھی متوالے نظر آتے ہیں، عمر بھی متوالے نظر آتے ہیں، فاروق عثمان بھی متوالے نظر آتے ہیں، طلحہ و زبیر بھی انہی کے ہوشچی نظر آتے ہیں، رہے سلیمان تو وہ ان کے قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں، ابو ذر غفاری چھڑی ہاتھ میں پکڑ کے ایک دوسرے سے ولایت محبت اہل بیت کی محبت کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ اس اہل بیت پر درود و سلام ہو جس کے لیے سرکار نے فرمایا احب اللہ حسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا، یا حسین مبغضک مبغضی ومبغضی مبغض اللہ ومبغضک مبغضی ومبغضی مبغض اللہ، انا من حسین وحسین منی وحسین سبت من الاسباط۔ زور سے ذرا فرمایا حسین جس تیرے نال محبت کی تھی خدا دا محبوب بن گیا، جس تیرے نال محبت کی تھی حسین خدا دا کے بن گیا۔ بولو چکوال علیہ نہیں ایڈی پھکی آواز نہیں چاہیے، یا ہمیں نہیں بلانا تھا یا آپ نے بولنا ہے، نہ آپ ہمیں جانتے ہو نہ ہم آپ کو، تھوڑی دیر میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاں اس لیے ذرا منہ سے بولو جو حسین سے محبت کرے خدا کا کیا بن جاتا ہے؟ محبوب نہیں بول سکتا۔ بولو جو حسین کا محب ہے خدا کا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھتے چکیا کو خدا کا کیا ہے؟ پھر بولو خدا کا کیا ہے؟ جس کے کلیجے میں حسین کی محبت نہیں بے غیرت ہے، وہ چونکہ محبت کرتا ہی نہیں ہے خدا و مصطفیٰ سے۔ احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرتا ہے وہ جڑا حسین سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا رہا حسن اور حسین یہ تو میں میرے پھول نے، سیدہ شباب آل جنہ، جنت کے یہ جوانوں کے سردار ہیں۔ او فاطمہ انہوں رولایا نہ کر، انہوں دا رونا میں تکلیف دیندہ ہے، اور اگر وہ آتے ہیں تو سجدے میں سے ساری نہیں اٹھاتے، لمبا کر دیتے۔ یہ حسن اور حسین پر درود و سلام ہو، اور پھر صحاب پر درود و سلام ہو، پھر ذکر اہل بیت پہ آتا ہو۔ اصحاب پر درود و سلام ہو یعنی میرے آقا صدیق اکبر پر، اور صدیق پر رحمتوں کا نزول ہو، جو مسجد مجلس میں اگر ایک دن نہ آئے تو رسول ڈھونڈے کہاں ہے صدیق، صدیق کہاں ہے، تو یار پشیماں ہو جائیں کہاں ہے صدیق۔ حضور فرمائے صدیق کو ڈھونڈو، یار کہیں آج موجود نہیں ہے، فرمایا بات نہیں کریں گے جب تک صدیق نہیں آئے گا، بات نہیں کریں گے جب تک صدیق نہیں آئے گا۔ لاؤ پکڑ کے میرے صدیق کو، جاؤ۔ صحابہ میں دوڑیں لگ جاتی ہیں، یہ علی ہیں جو صدیق کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ عمر ہیں جو صدیق کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ عثمان ہیں جو صدیق کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور صدیق تو گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ بہت تلاش کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ باغ میں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لے آؤ پکڑ کے میرے صدیق کو۔ جب لایا جاتا ہے پکڑ کے صدیق کو، بولا اینا یا صدیق، این ذہبتا یا صدیق، کتنے چلا گیا سر؟ عرض کی وہ جو کل آپ نے کہا تھا اس لیے نہیں آیا۔ کہا ہم نے کل کیا کہا تھا؟ کہا وہ جو آپ نے نہیں کہا تھا ابو ذر کو، یا ابا ذر حبن تسجد حبا، ہر روز آ کے بیٹھ جانا ہے، ایک دن آیا کر ایک دن نہ آیا کر، محبت بڑھ جائے گی۔ غیب کے ساتھ تسلسل سے نہ، ملاقات میں تعطل ہو، تسلسل نہ ہو۔ تو میں نے بھی سمجھا ہم کیوں جائیں، آج ایک دن رہتے ہیں نا، کل چلے جائیں گے، محبت بڑھ جائے گی۔ فرمایا کب سے سمجھ لیا ہے تو نے اپنے آپ کو ابو ذر جیسا؟ وہ ابو ذر تھا، تو صدیق ہے،
جب میری نگاہ سے اوجھل ہوتا ہے تو رب کے ساتھ جو میرا قلبی تعلق ہے وہ بھی ڈگمگاتا ہے. تو سامنے آتا ہے تو بے فکر ہو کر اللہ سے تعلق جڑا رہتا ہے. کہہ دے سنی سبحان اللہ. اس صدیق پر درود و سلام ہو جس کے لیے ارشاد فرمایا جنت قیامت والے دڑے کنڈا نہیں کھلے گا جب تک میں نہیں کھولاں گا. میدان معاشر میں جب ہم جانے لگیں فرمایا حرام ہو جائے گی جنت نبیوں پر بھی اور ان کی امتوں پر بھی. نہیں بڑھ سکے گا کوئی نبی بھی تو انہوں دی کوئی امت بھی جب تک میں تو میری امت نہ بڑھے جنت میں. ہم جائیں گے کنڈا کھٹکھٹائیں گے فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي ہمارا رب اندر سے آ کر خود کنڈا ہمارے لیے کھول دے گا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَقْبِلُنِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ تو میرا رب ہینج کر کے میرا استقبال جنت دے بوئے دے کرے گا. میں وڑن لگاں گا جنت وچ اننے وچ میں نواز آئے گی 8 دروازیاں وچوں جنت دیاں چوں. ادھر آؤ ادھر آؤ ہم میں آؤ ہم میں آؤ ہم میں آؤ. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ تو ہمارا ایک غلام ہے جسے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا. حضور نے جب یہ فرمایا تو پھر ارشاد فرمایا وہ غلام بھی اسی مجلس میں ہے. ایتھے ہی بیٹھا ہے. جب مصطفیٰ نے یہ فرمایا سلیمان فارسی ایسے ایسے ہو کے دیکھتا تھا. حضرت سلیمان فارسی گھٹنوں پر یوں کر کے یوں اونچے ہو کے دیکھنے لگے کیڑا ہے کیڑا ہے کیڑا ہے کیڑا ہے. نبی پاک نے فرمایا سلیمان گردن نیچے کر ہم تجھے بتاتے ہیں کوئی اور نہیں صدیق ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اس صدیق پر رحمتوں کا نزول ہو رہے وہ عمر تو اس کی کیا بات کریں کہ جس کے نام سے شیطان فرہ یا فروں کا باب پڑتا ہے جس کا نام لینے سے شیطان بھاگم بھاگ جاتا ہے اور جس کے لیے فرمایا مصطفیٰ نے لا نبی عبادی نبی ہے ہی کوئی نہیں میرے بعد لو کون نبی عبادی لکانا عمر جے نبی ہوندہ میرے بعد کوئی عمر ہوتا. اور پھر اس کی بات کیوں نہ کریں اس پر سلام کیوں نہ بھیجیں ان کا نام کیوں نہ لیں اور ان کے سامنے گردن کیوں نہ جھکائیں جیسے ایک واری نہیں 17 واری جنت خریدی. او جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے اور فرمایا لوگوں یہ ہاتھ عثمان کا ہے. او جو تبوک کے موقع پر بار بار اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور حضور فرماتے ہیں بہ جا بہ جا بہ جا. پھر فرماتے ہیں لوگوں جنت دیتا ہوں سب سے پہلے عثمان پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تیسری مرتبہ ایسا کرنے پر مصطفیٰ فرماتے ہیں اجلس یا عثمان ان اللہ تعالی قال لا اختصب بے عثمانا میں قیامت کے دن اس سے حساب نہیں کروں گا. ففعل ما شئت یا عثمان تم نے اتنا خرید لیا ہے جنت کو کہ اب ہمیں شرم آئے گی تجھے کھڑا کرتے ہوئے. اور پھر سلام اس پر کیوں نہ بھیجیں جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہہ سنی سبحان اللہ. سنی للکار کر بول تاکہ پتا چلے کہ ہم ہی ہیں صدیق والے ہم ہی ہیں فاروق والے ہم ہی ہیں عثمان والے اور ہم ہی ہیں علی والے. اس پر درود ہو سلام ہو جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت. النظر الی وجہ علی عبادت ذکر علی عبادت ذکر علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میرے علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. میرے علی کا نام لینے سے گناہ اس طرح ختم ہوتے ہیں جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. اے لوگو تم یہ کہتے ہو کہ میں علی سے سرگوشیاں کرتا ہوں. قسم ہے محمد کو محمد کے رب کی میں ہی علی سے سرگوشیاں نہیں کرتا. اے او پتر ابو طالب دا جن رب بھی سرگوشیاں کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. حدیث ترمذی میں موجود ہے حدیث ترمذی میں موجود ہے فرمایا ولیکن اللہ انت یاہو میں اکیلا ہی چاچے دے پتر نال سرگوشیاں نہیں کردا اللہ بھی میرے چاچے دے پتر نال سرگوشیاں کردا ہے.
وہ جو ٹھوکر مارے تو نوکے نیزہ پر خیبر کو ایک دروازے کو یہاں لاتا ہے. ارے وہ جو آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان پھٹ جاتا ہے، نگاہ علی کی اوپر چلی جاتی ہے. ارے وہ جو تسلیم و رضا کا پیکر ہے، ارے وہ جس کے لیے رسول نے فرمایا علی سارے نبیوں دی اولاداں انہاں دے صلب وچوں ہوئیاں تیری ذات تو ہے ان اللہ جعل ذریتی فی صلب کا. سونیا اولاد میری ہے، صلب تیرا ہے، تیم ہے وچ فرق کوئی نہیں، لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں. ماں اس علی پر رحمتوں کا نزول ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت کا کشتہ بنا دے. ہماری آنکھ دیکھے تو محبت صحابہ اور اہل بیت میں، ہمارے کان سنے تو اہل بیت کی محبت کے گیت سنے، ہمارے منہ سے نکلے تو حسن و حسین کی مدح نکلے، ہمارے سینے میں خیال آئے تو علی کی اور علی کی نسل کی تقدیس کا خیال آئے، اور ہم چلیں تو سوئے مدینہ اور سوئے نجوے اشرف چلے، اور ہمارا مشن، اس کی منزل اہل بیت کا مشن ہو، اور اہل بیت جس لائے عمل کو دے کر گئے ہیں وہ ہمارا مشن ہو. احباب ذی وقار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں نہیں آتا، میرا رب آتا ہے. حضور فرمایا میں نہیں کہہ رہا، میرا رب یہ فرما رہا ہے انہاں ناک میں کوئی چیز نہیں چاہیے محبوبہ. کہنا ناک مفتی جمال الدین کو، قبلہ حضرت صاحب کو، قبلہ حضور کو، قبلہ بندہ نواز کو، حضرت کو، مولانا جی کو. ہمارا تو باپ بھی اس وقت موجود نہیں تھا، ہم تو تعمیماً شامل ہیں، تخصیصاً جنہیں کہا گیا ان کا سنو. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی صداقت کے جھنڈے آسمان پر ہیں، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی عدالت نے مدینے کی زمین کو مجبور کر دیا کہ لسی واپس باہر پھینکے. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کا نام غنی ہے اور جسے رسول کہتے ہیں تیاں دو ہی سنجے چالی ہونا تے ایک ایک کر کے تین دن نکاح وچ دے دے. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں طلا انت طلعتی و طلعت الخیر. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے سلیمان جس کو کہتے ہیں تو میری نسل بچوں ہے، رونا چھڑ دے. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کا نام بلال ہے جس کو کہتے ہیں میں جنت وچ وڑیاں تو اتھے بھی تیریاں جتیاں دی پیراں دی آواز میں اپنے کناں نال پی سنی ہے. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کا نام سعد ہے اور جس کو کہتے ہیں ارمی یا سعد فدا کابی و امی. اوے سعد لوگ میں نہ دن محمد پاک تواڈے تے ساڈے ماں پیو قربان. سعد میں تجھ سے کہتا ہوں میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ایڈے چوٹیاں دے کڑلے دے جنے سامنے بیٹھے ہون تو انہاں نہ کیا جائے لا اسألکم، نہیں مانگتا میں تم سے، نہیں کرتا سوال کسی چیز کا، اللہ ما قبل کی نفی ما بعد کے اس بات کے لیے آتا ہے. آپ کو پتہ ہے مولانا حضرات علماء ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں علمی گتھیاں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، اور الجھانا چاہوں تو میرے تو وڈا الجھانا لائے بھی کوئی نہیں. یہ بھی تو انداز دیا ہمیں الجھانا نہیں چاہتا. میں تو بلی شاہ کا ملنگ ہوں، نہ علماء وچ پسا سانوں کوئی یار دی گل سنا ہے. اللہ یہ استثناء اور مستثناء مینوں کا سبق آپ نے پڑھا ہوگا ناو میں. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں سوال کرتے ہم تم سے مگر کرتے ہیں، نہیں مانگتے ہم تم سے مگر مانگتے ہیں، نہیں سائل ہوتے تم سے مگر ہوتے ہیں، تو نہیں ہوتے دولت نہیں مانگتے. عائشہ لو شے تو سونا عائشہ جے میں چاہاں اے جڑے پہاڑ نے نا میرے نال سونا بن کے ٹرنا شروع ہو جاؤں، جے میں ہاتھ چٹکاں تے پانی دیاں نہراں نکل سکدیاں نا، تے جے میں تھکاں تے کوڑے کھو مٹھے ہو سکدے نا، تے جے میرے تھک نال اکھاں موڑ سکدیاں نا، تے اڈیاں جڑ سکدیاں نا، تے جے میرے تھک نال زہر سب دا دور ہو سکدا ہے نا، تے پھر میں کنکریاں چک لواں تے سونا بن جان گیاں. اس چیز کی مجھے تمنا نہیں ہے تو یہ
میری امت کے لبوں پر ذکر حسن بھی ہو، ذکر حسین بھی ہو۔ یہ تڑپے اور پھڑکے اہل بیت کی محبت میں، اور کبھی بریلی سے آواز آئے، کبھی بریلی سے آواز آئے کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ تو کہیں اجمیر کے ٹبے سے آواز آئے، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین بنا، است حسین سرداد نداد دست حقا کے بنا الہ الہ است۔ نہیں چاہیے دولت مگر چاہیے ذکر حسین، مگر چاہیے درد حسین، مگر چاہیے مودت حسین۔ محبت سے بھی جو اوپر ہے، محبت سے اے صدیق کے کان کھڑے ہو گئے، یہ فاروق کے کان کھڑے ہو گئے، یہ عثمان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایڈی وڈی چیز ہے محبت، قرابت داراں دی محبت ایڈی وڈی چیز ہے۔ آئے تترے کہ اونچا نہ بولنا نبی سے، تو صدیق منہ میں کنکریاں ڈالتے ہیں۔ اب وہ صدیق چھوڑ سکتے تھے اس حکم کو؟ وہ صدیق اس حکم کو چھوڑ سکتے تھے؟ تبھی تو چرخ پیر نے یہ نظارہ دیکھا، گلی مدینہ المنورہ کی ہے، حسن اور حسین چنگے چوکھے 11-12 سالہ دے ہو چکے ہیں، چنگا پاری وزن ہے، پریا ہویا جسم ہے۔ علی ایک طرف انگلی پکڑا کر حسن کو چل رہے ہیں، دوسری انگلی حسین نے پکڑی ہوئی ہے۔ صدیق آتے ہیں اور حسن اور حسین کو بغلگیر ہو جاتے ہیں۔ بوڑھا صدیق، سفید داڑھی، ضعیف الخوا، وقت پیری، وقت اخیری، طاقت جسم میں کوئی نہ۔ حسن حسین وزنی، سینے سے لگا تو لیا ہے، اب اٹھتے ہیں تو اٹھنے ہوتا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ علی دیکھ کر مسکرا کر کہتے ہیں نہیں اٹھنے ہوتا، چھوڑ دیجئے۔ تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں انہیں چھوڑ دوں تو رسول چھوٹ جائے گا، انہیں چھوڑ دوں تو رسول چھوٹ جائے گا، ان کے دامن سے وابستگی ہی تو مصطفیٰ کی خوشنودی ہے۔ میرے سنی بھائیو، صدیق نے مدینے کی گلی میں فقط مودت کا اظہار ہی نہیں کیا، قیامت تک آنے والے سنیوں کو فتویٰ دیا ہے، قیامت تک آنے والے سنیوں کو فتویٰ دیا ہے کہ صدیق کا فتویٰ یہ ہے، صدیقی ہو حسینی نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ جو صدیقی ہے وہی حسینی ہے، جو حسینی ہے وہی صدیقی ہے۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ یہ سن رکھا تھا، میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، ان کی محبت مانگتا ہوں۔ تبھی تو فاروق نے کہا تھا اچھا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے، جاؤ 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 ہم پوچھیں گے مگر لکھوا کر لے آؤ۔ تو دوڑتا ہوا چلا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ ادھی حدیث تو سنی ہونی ہے، ادھی میرے کو سن لو، پھر تعارف میرا ہو جائے گا میں کون۔ ادھی میرے کو سن لو، ادھی آج دن تک مولویوں کو سنی ہو سی 12 تقریریں والے کو۔ وہ کیڑی بھئی حضرت نبی پاک نے حضرت حسن نے کہا جناب کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بھئی چل میرے نانا دیا غلام دیا پترا، گل یہ نہیں سی، گل تو کوئی اور سی شروع تو۔ یہ حسن اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا یہ تو کھیل رہے تھے کہ بلا تو سن غور کرے کوئی تحقیقی جی بندے لگ دے آنگوں نظر آ جاندے نا تحقیقی جیڑے تھوڑے جے پریشان کسی روایت تے ہون ان کو پتہ لگتا ہے ہمیں تحقیقی ہوگا بندہ، لیکن اس کو تقلیل مطالعہ کے ساتھ تکثیر مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا میری جان آپ پر قربان، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے علماءوں، میں آپ کے جوتوں کی خاک ہوں پر بات تو سننا۔
حضرت بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں، حسن بھی کھیل رہے ہیں، عبداللہ بھی کھیل رہے ہیں، تو ادھروں ایک بندہ آ جاتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا عبداللہ کون ہے تو حسن کون ہے۔ اور جس طرح میں نے تم پہلی بار یہ ملے ہو تو محبت ہو جائے گی انشاءاللہ آج تو بڑھ بھی جاتی ہے، ہو گئی ہے بلکہ تو وہ تعلق ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بندے نہ تکیا ہوئے تو نہیں نہ جانتا، انہوں تو نہیں سی پتا بھئی یہ علی دا پتر ہے تو نبی دا نواسا ہے، یہ منہ چوم دے رہے ہیں، انہوں زبان چسان دے رہے ہیں، انہوں اتے چار دے رہے ہیں اپنے مونڈے دے تو اپنی زلفاں جناب مہاراں بنا کے پکڑان دے رہے ہیں، تو اے دی ولایت تے محبت اے دی مودت دا در اس کو کیا پتا تھا؟ اور کیا اس کو پتا تھا؟ یہ عمر پاس سے گزرنے لگا تو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا سلطان مدینہ کے پاس جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ کسی جگہ پر موجود تھے دونوں، حسن پاک حسین پاک، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ میرے ابو کا وہ گھر ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت حسن نے چپیڑ ماری، اے حدیث یہ پوری، حضرت حسن نے کیا ماری؟ تپڑ کر ماریا۔ انہوں نے کہا بھی اس نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ مدینے کے والے کے غلام کا گھر بتلاؤ، یہ تو کہہ رہا ہے سلطان کا گھر بتلاؤ، آپ اس کو اپنے ابا کا پتہ بتلاتی ہو، میرے نانے کا روزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ بات سمجھا؟ میرے نانے کا روزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو دکھاؤ وہ بڑا حیران ہوا بھی یہ کون ہے؟ تو اب بندہ سی انجان بندے کے سامنے تھوڑی جی بھی بےزتی ہو جائے تو لگتی تو ہے نا، حالانکہ وہ بےزتی نہیں تھی لیکن وہ جوان تھے، ان کے دل میں لگے یار یہ انجان بندے کے سامنے ٹپکڑ مارے تو نال کو آخیا بھی اس بندے نے آخیا بھی یہ جڑا ہے نا یہ میرے نانے دے غلام دا پتر ہے تو سلطان مدینہ تو میرا نانا ہے۔ اے گل بھی کی تھی، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے جا کر ابا جان سے کہا، میرے آقا میرے مولا عمر پاک سے کہا، انہوں نے کہا ابا جی ایڈی زیادتی تھپ کٹ ماری تو وہ بھی انجان بندے دے سامنے تو نال جناب توانو بھی رگڑا لایا، آکھیا بھی میرے نانے دے غلام دا پتر ہے۔ انہوں نے آکھیا صحیح کہہ رہے ہیں، اس حسن کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ نانی کا انہوں نے آکھیا اللہ دی قسم ہے ابا جی انہوں نے جا کیا ہے، انہوں نے آکھیا پتر کوئی گل نہیں ابا جی انہوں نے بلاؤ چڑکو، انہوں نے آکھیا پتر بلانا بھی بعد وچ ہے چڑکنا بھی بعد وچ ہے، پہلے تے تیری گل تے میں نے یقین تے آ گیا، تو جا نہ جا کے کاغذ تے لکھا کے لے آ، پتہ تے لگ رہا ہے بعد وچ ہوئے تے نہ آکھ سکن میں نہ آکھیا میں گل کیتی کوئی نہیں بج کے گئے تو انہوں نے آکھیا لکھ کے دیو، انہوں نے کہا میں خون شبیری ہے علی دا پتر ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا دودھ پینے والا ہوں، میں نبی کے کندھے پر میں نے ڈرا کسی طرح لکھ کے دے دیتا۔ اب دوڑتے ہوئے عبداللہ آگے جناب انہوں نے کہا ہم تو ابا جانو جا کے دیواں گے تو انہیں بلا لیں، انہوں نے سرزنش کریں گے تھوڑی سختی کریں گے، ان کو کیا پتا ابا کانوں سے سن چکے ہیں لا سلکم علیہ اللہ اکبر کبیرہ، لے کر پارچہ جب عمر کے پاس آتے ہیں انہوں نے کہا سرکار لکھ کے انہوں نے فرمایا ساریاں سنگینوں بیلیو ہم دنیا سے رخصت ہوں تو کفن میں یہ ضرور رکھنا، ہم سے پوچھیں گے ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہم کہیں گے ہم سے پوچھتے ہو ان کی تو نسل کا بچہ بچہ گواہی دیتا ہے عمر غلام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھ چکے تھے لا سلکم علیہ سن چکے تھے، خالی سنی نہیں چکے تھے تک بھی بہت چکے تھے۔ فرض نماز ہے، کیڑی نماز بولنا بھائیو اثر کی جاتی ہے، بس میں مختصر کرتا ہوں بات کو، پھر کبھی آئندہ آ کر سنا دیں گے، آج معذرت بہت چاہتا ہوں قدموں پر آ کر وہ ہم کہیں پہلے بھی رات کے ہم نکلے ہوئے ہیں، کہیں ادھر کہیں ادھر کہیں ادھر، تو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول کرے اور آپ سب کی جوتیوں کا صدقہ ہم پر فضل کر دے۔ تو میری جان وہ میرے میں بھی علی کا خون ہے نا، اصل مسئلہ یہ بھی ہے تھوڑی سی پھڑک اس لیے ہو جاتی ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں دیکھ چکے تھے، اب جو حدیث شریف سنانے لگا ہوں تیل کا مچا دے گی آپ کے دل کی عشق کی بستی میں۔ ہاں دو ہی روایتوں میرا الگ کافی نہیں ہونا، ٹائم چوکا ہویا، جتنی حدیثہ میں پڑھی ہیں انہوں نے ترجمہ بھی نہیں ہو پائے گا، اثر جاتی ہے، اور وہ تو سرکار کا ہی کام تھا کہ سورج پلٹا دیا۔ بہرحال جانی فرض نماز ہو رہی ہے نا، سرکار مسلح پہ ہے نا، تو جماعت پوری پیچھے ہے نا، ادھر سے حسن پاک نکلتے ہیں نا، تو اب بچہ آپ کا آئے تو آپ کو ڈھونڈے گا نا مجلس میں، جی میرا آئے تو مجھے ڈھونڈے گا، قبلہ کا آئے تو قبلہ کو ڈھونڈے گا، حضرت صاحب کا آئے شادی چلو ہو جیسی
آپ کا آ جائے، آپ کا آ جائے آپ کو ڈھونڈے گا، ان کا آ جائے ان کو ڈھونڈے گا، بچہ جس کا ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے۔ تبھی تو صدیق نے کہا تھا، فرمایا تھا، علی ان کو دیکھو تو صحیح، ان کی آنکھیں تیری طرح نہیں، ان کے خد تیری طرح نہیں ہیں، ان کے ہاتھ دیکھتے ہو، ان کے قدم دیکھتے ہو۔ علی کون کہتا ہے یہ تیرے بیٹے ہیں؟ یہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ تیرے بیٹے ہیں، صدیق سے پوچھئے کس کے بیٹے ہیں؟ ان کی تو ہونٹ اور ناک نقشہ تجھ پر ہے ہی نہیں، میں تو جب بھی ان کو دیکھتا ہوں تو ان میں صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب وہ بچہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے نا، تو بھری ہوئی ہے مسجد، جماعت ہو رہی ہے، سرکار سجدے میں ہے، حسن آ جاتے ہیں، کشاں کشاں چلتے ہوئے ننھے ننھے قدموں سے نانا کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں نانا تو سجدے میں ہے، تو یہ وہ والی روایت نہیں سنانے لگا 70 تسبیحوں والی، وہ حسین پاک کی ہے، وہ اور ہے، یہ اور سنانے لگا، اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ فرض نماز ہے، نفل شفل نہیں، فرض نماز ہے، نفل شفل آکے یہ مولوی نے پلیکھے پہ جانے، اور نفلی تھی فلانی تھی، اور جو تھی تجھے کیا پتا کیا تھا، نفلی تھی فلانا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جس مولوی کو پلیکھا لگتا ہے اس نے حسین کو سمجھے نہیں ہے، اس کو تو اجمیر جانا چاہیے، اور اکا کے بنائے لا الہ اجمیر کے طبے پر بیٹھ کر خواجہ کے سامنے ایسے زانو طے کر کے سمجھنا چاہیے، بابا خواجہ تیری پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے، کنج کہہ دیتا ہے اکا کے بنائے لا الہ حسین، تو تیری پرواز سدرۃ تک ہے، آپ دس پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیسے کہا ہے اکا کے بنائے لا الہ حسین، اینج کر کے اتنے چڑھ کے حسن پا سجدہ لمحہ، آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ نماز میں بھی ایسے ایسے دیکھتے رہتے تھے، نماز میں بھی ایسے ایسے دیکھتے رہتے تھے، نماز بھی ہوتی رہتی تھی، دیدار بازی رب راضی، دیدار بھی چلتا رہتا تھا، رب بھی راضی ہوتا رہتا تھا۔ اب سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، صحابہ نے تو ان کو تو لطف آ رہا تھا سرکار کے پیچھے، مگر پشیمانی اور گرانی بھی تو تھی، خیال آیا کہیں حضور کی روح اقدس پرواز تو نہیں کر گئی، ایڈا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، ایک صحابی نے سجدے میں سے ایسے دیکھا، سن رہے ہو بھائیو، ایک صحابی نے سجدے میں سے ایسے دیکھا، اور نظارہ کیا دیکھا کہ سجدے میں محمد عربی ہیں اور آپ کے اوپر شبیہ محمد عربی ہے، مطلب ہے کہن دیو میں چلے بھی محمدی سنتے بھی محمدی سنتے۔ انہوں نے کہا وہ حسین حسن بچے ہیں، تو بچے آ ہی جاتے ہیں، بچے ہیں تو سرکار نا یہ سجدے تو تاں ہی سر نہیں چک رہے پہ حسن جڑے نے بچے نے، تو انہاں سجدے بچی ہیں ہاتھ کر کے نا لمحہ پہلی صحابی سن تو تسا نا کہ لمحے کر دے رہا ہے امام صاحب علیہ بس تھوڑی جی تو مزاق بھی کہاں آخر سن کے ہاتھ لمبا کیا، ہاتھ لمبا کیا، جل جلالہ ہمن والو، اللہ جل شانہ رحم کن، ہاتھ لمبا کیا، کوشش کی کہ ٹانگ مبارک سے پکڑ کے ہلکا سا پیچھے کر لیا جائے تاکہ سرکار سجدے سے اٹھ جائیں، بس ہاتھ لمبا کیا نا، ابھی پاؤں پہ ہاتھ لگا ہی تھا، تو پاؤں تھا کمر کے ساتھ، پاؤں تھا کمر کے ساتھ، موری نبوت کے ساتھ، سینہ تھا کمر کے ساتھ، پاؤں تھا، تو جب ہاتھ کو چھوا نا تو حضور کے وجود اثر کو ہاتھ لگا، تب تک تو خلل نہیں آیا نماز میں جب تک حسین کا وجود تھا، تو انگشتے
صحابی کا تلمس وجود مصطفیٰ سے جوں ہی ہوا، ٹچ ہوئے، جوں ہی تلمس ہوا انگشت صحابی کا وجود مصطفیٰ سے، تحسس سے غیر حسین فرمایا۔ ان جملوں کی ڈیفینیشن گھر پہ دیکھ لیجئے گا اور ایسے کر کے دیکھا، اینج کر کے سکتے ہیں یہ کون ہے؟ تکیا یہ تو کوئی صحابی پاک نہیں جڑے کھچ دن ہاتھ سے ہی رسول خدا اسے پیچھے کیا، پیچھے منہ سے نہیں کہا پیچھے آ گیا، ہاتھ سے پیچھے کیا۔ میں آپ نہ اٹھتا تو کیوں اٹھانا ہے؟ میں آپ نہ لانا تو کیوں لانا ہے؟ جی لو جی سجدہ پورا ہوا، حسین حسن اپنی مرضی سے اترے، اسلام پھیرا، ہاتھ جوڑ کے صحابہ نے عرض کیا گستاخی معاف اساں تے اس واسطے۔ حضور نے فرمایا تو سنگیا انہوں تلے لاندا ہے نا، تو اللہ مجھے فرماتا تھا اے پیا اشارے کرے نہ اٹھیا محبوبہ جب تک حسن اپنی مرضی سے نیچے نہ اتر آئے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ صدیق پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ فاروق پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے ممکن تھا کہ صدیق پھر جاتے اور عمر پھر جاتے؟ جبھی میں تو ایک شعر پڑھتا ہوں، وہ شعر کچھ سنگی پڑھتے ہوں نا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، تو اگلے بھی دو شعر نے، تو نال میں آپ ایک ملا کر اور بھی شعر میں نے بنا لیا ہے کہ ماؤ شما تو کیا عتیق و عمر غنی، ماؤ شما تو کیا عتیق و عمر غنی، تم جس کو بھی دیکھ لو ہے دیوانہ حسین کا، جسے بھی تم دیکھو گے وہ اہل بیت کی محبت میں رنگا ہوا نظر آئے گا۔ اہل بیت کی محبت، من مات علی حب آل محمد ماتا مومنا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، من مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان الی الجنہ فی قبرہ، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرا مزارا للملائکۃ الرحمہ، ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا ولم یشم رائحۃ الجنہ۔ حضور نے فرمایا جیڑا میری اہل بیت کی محبت میں مرا بخش دیا گیا، جیڑا میری اہل بیت کی محبت میں جس کو موت آئی اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھل گئے، جس کی اہل بیت کی محبت میں موت آئی اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیا گیا، جس کو میری اہل بیت کی محبت میں موت آئی اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن جنت کی طرف اس طرح سجا کر داخل کرے گا جیسے کما تزف العروس الی زوجہا، جس طرح دلہن کو دلہا کے لیے سجایا جاتا ہے نا تو پھر دلہا کو پیش کیا جاتا ہے، اس طرح اہل بیت کے محب کو پہلے سجایا جائے گا پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور رہی بات وہ جس کے کلیجے میں بغض ہو تو آخری بات سن لیں، اگر وہ نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام وصلی وصام وهو مبغض لآل بیت رسول اللہ فقد دخل النار، اگر کعبے میں بھی ہو، مقام رکن اور مقام کے درمیان میں ہو، سارا دن روزے سے ہو، رات کو قیام کرتا رہے، میری نسل میں سے میرے کسی بچے میں سے کسی ایک بچے کا بھی دشمن ہو تو جہنم کا ایندھن ہو سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضور کو تکلیف ہوتی ہے اگر سید کو تکلیف ہو۔ کاشف البحیرہ نے ڈنڈا ایسے پھیرتے پھیرتے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ڈنڈا پھیر اچانک چھوٹ گیا، نیت کوئی نہیں سی کہ کسی کو مارا، بڑے نیک بندے تھے کاشف البحیرہ، ڈنڈا چھوٹا، چھوٹنے کے بعد سامنے ایک سید صاحب آ رہے تھے، یہ ان کی کلائی پر لگ گیا، انہوں نے محسوس نہیں کیا، کاشف البحیرہ نے سید صاحب کی کلائی پر لگا، رات آئی تو کاشف البحیرہ کہتے ہیں انی رائیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبکی، میں راتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب تک کیا تو آپ رو رہے سن اور فرما رہے سن اترجو شفاعتی یوم القیامہ وتدربنی، یہ واو عالیہ ہے، فرمایا تو میری شفاعت کی امید بھی رکھتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے ہاں ایک کام میرے تو نہیں ہو پائے گا، نہیں میرے کو ہو سکتا ہے، میں تو آپ نے کتیاں دا کتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تو میں نے ماریا، یا رسول اللہ میں کس طرح مار سکتا ہوں؟
یا رسول اللہ میری تو اتنی ہمت نہیں کہ اکھ پر کے تک سکاں آپ نے. آپ نے اپنی کلائی سے کپڑا ہٹایا تو کلائی متورم نظر آئی. ارشاد فرمایا دیکھا نا. کہا یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں کیا. بولا وہ جو میرے بچڑے کی کلائی پر ڈنڈا لگا ہے اس کو تھوڑا لگا, مجھے لگا. میرے بھائیوں, میرے کلیجے کے ٹکڑوں, اگر 4 صدیاں بعد آنے والے حسین کے بچڑے کی کلائی پر ڈنڈا لگے تو وہ مصطفیٰ کریم کی کلائی کو متورم کرتا ہے, تو کربلا میں جب گلا کاٹا گیا حسین کا, اور جب علی اصغر کے حلق کو ترازو کیا گیا تیر سے اور نیزے سے, میں طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں آپ کو وہ واقعات سناؤں جو کربلا میں ہوئے, پر میں یہ طاقت تو رکھتا ہوں کہ میں آپ کو سلطان العارفین کا ایک شعر سنا دوں. جی جی مجھے ان واقعات کیا احاطہ نہ میرے بس میں ہے نہ میں کر پاؤں گا. حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے نہ چڑھ دے ہو, جے کر من دے بیعت رسولی تاں پانی بند نہ کر دے ہو, جے کر کچھ کر دے ملازہ سرور دا تاں تمبو خیمے نہ سڑ دے ہو. سچا دین باہو حسین علی دا جڑے سر قربانی کر دے ہو. چڑھوے چنا تے تو کر روشنائی کئیاں ڈاڈیاں گھڑیاں آئیاں ہو. شاہ حسین شہید کیتیوں نے کوئی کوفیوں فوجاں آئیاں ہو. تتی ریت تے بال پہ تڑفن اٹھے لاشاں کہیں دفنائیاں ہو, پر سچا دین حسین علی دا جنہ لگیاں توڑ نبھائیاں ہو.